پاکل ٹی وی میں خوش آمدید۔ آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے فیشزم کے بارے میں اور نیو فیشزم کے بارے میں۔ یہ بات ہم اس لیے کریں گے کہ ٹرمپ کے انتخاب کے بعد ہٹلر اور ٹرمپ کا موازنہ کیا جا رہا ہے۔ بالفاظ دیگر اس پروگرام میں ہم ہٹلر یعنی فیشزم اور ٹرمپ یعنی نیو فیشزم کا آپس میں فرق اور مماثلت دونوں ہی دیکھیں گے۔ پہلے تھوڑا سا سمجھ لیں کہ فاشزم کہتے کسے ہیں۔ فاشزم کی اصطلاح اٹلی کے فاشسٹ رہنما مسولینی نے متعارف کرائی تھی۔ فاشزم کا مطلب ہے جوڑ دینا۔ اس کا لفظی مطلب آپس میں لوگوں کو جوڑ دینا، اور وہ یہ چاہتا تھا کہ اٹلی کے لوگوں کو آپس میں جوڑ دیا جائے، ایک قوم بنا دیا جائے۔ فاشزم ایک کافی مشکل اصطلاح ہے جس کو لبرل، مارکسسٹ اور پھر مارکسزم کے اندر مختلف سکولز، کنزرویٹیوز اس کو مختلف طریقے سے متعارف کراتے ہیں، مختلف طریقے سے اس کی تعریف مقرر کرتے ہیں۔ عام طور پر یہ بھی ہو چکا ہے کہ لوگ گالی کے طور پر، بالخصوص مغرب کے اندر گالی کے طور پر، ایک بری اصطلاح کے طور پر اسے استعمال کرتے ہیں۔ جب کسی کو برا بولنا ہو تو اس کو فاشسٹ قرار دے دیا جاتا ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ آنے والے دنوں میں اس پر ایک تفصیلی پروگرام کروں۔ یہ ایک مشکل اور پیچیدہ اصطلاح ہے، اسے سمجھنا آسان نہیں ہے، لیکن فی الحال ہم اسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک سامراج یا سامراجی ممالک میں ابھرنے والی سیاسی تحریک ہے۔ یہ پاکستان جیسے، افغانستان جیسے ملکوں میں نہیں ابھر سکتی۔ یہ ایک سامراجی انتہا درجے کی قوم پرستانہ تحریک ہے جس کا مقصد محنت کش طبقے کو توڑنا، قابو کرنا اور اس وہاں کے برجوازی کی، وہاں کے سرمایہ دار طبقے کے مفادات کو آگے بڑھانا ہے۔ ہٹلر ایک فاشسٹ تھا، ٹرمپ ایک نیو فاشسٹ ہے۔ نیو فیشزم کا مطلب ہے فاشزم جیسا، جیسے ہم نیو لبرلزم کہتے ہیں کہ یہ لبرلزم نہیں ہے۔ نیو کا مطلب ہوتا ہے کہ جیسا، یہ نیو فیشزم ہے۔ میں تھوڑا سا دونوں کے فرق کی بات کروں گا۔ ہٹلر ایک ننگی آمریت تھی، ایک بالکل جمہوریت اور جمہوری عمل کی مخالفت کرنے والا، سر عام اس کو برا بھلا کہنے والا ایک رہنما تھا۔ اور اس کے مقابلے پہ ٹرمپ الیکشن جیت کر آیا ہے، اگرچہ وہ امریکی جمہوریت میں نقائص نکالتا ہے، اس میں کیڑے نکالتا ہے، لیکن وہ یہ نہیں کہتا کہ میں یہاں سے جمہوریت کا بالکل خاتمہ کر دوں گا۔ اور صرف ٹرمپ نیو فیشسٹ نہیں ہے، ہمیں یہ مودی کی شکل میں، بولسونارو کی شکل میں، سب امپیریل ممالک میں بھی نظر آتی ہے۔ ہمیں یورپ کے بعض ممالک میں سیاسی تحریکوں کی شکل میں، برطانیہ کے اندر فرانس کے اندر لیپین، شاید ہنگری کی حکومت کو بھی ہم نیو فاشسٹ حکومت کہہ سکتے ہیں، جہاں پہ اوربان اسی طرح کی حرکتیں کر رہا ہے جس طرح کی حرکتیں ٹرمپ اب امریکہ میں زیادہ شدت کے ساتھ کر رہا ہے۔ پہلی ٹرم میں بھی اس نے کیا تھا، لیکن اب زیادہ شدت کے ساتھ کر رہا ہے۔ ٹرمپ یا اس کے جیسے سیاسی رہنما اور سیاسی تحریکیں ننگی آمریت تو نہیں کہلا سکتی، انہیں ہم اتھارٹیرین کہہ سکتے ہیں۔ اور یہ اس طرح کی بھی اتھارٹیرینزم نہیں ہے جو ہمیں سعودی عرب میں یا چین میں نظر آتی ہے۔ اس اتھارٹیرین کی سماجی بنیادیں ایک پاپولر بیس ہے، اور وہ اس کو موبلائز کر کے اپنی تحریک کو آگے بڑھاتے ہیں۔ یہ اس لحاظ سے بھی اہم ہے کہ ہٹلر، اور یہ دوسرا اہم نقطہ ہے، ہٹلر یا اس وقت کی فیشزم مسلح جتھوں کے ذریعے اپنی تحریک کو، اپنے سیاسی ایجنڈے کو آگے بڑھاتی تھی۔ جو نیو فیشزم ہے یہ براہ راست تشدد کو استعمال نہیں کر رہی۔ یہ تشدد کا استعمال ضرور کرتے ہیں، لیکن وہ پس منظر میں رہتے ہیں۔ بی جے پی آگے ہے، آر ایس ایس تھوڑا پیچھے رہتی ہے، یا دیگر جو ہندوتوا کے جتھے ہیں وہ پیچھے رہتے ہیں۔ بوقت ضرورت تشدد کیا جاتا ہے، سلیکٹیو وائلنس کیا جاتا ہے۔ کبھی مسلمانوں کے خلاف کر لو، کبھی ہندوستان کی مسیحی برادری کے خلاف کر لو، کبھی
کمیونسٹ پارٹی کے کارکنوں کے خلاف کر لو، عمومی طور پر پاپولر بیس کو موبلائز کرتے ہوئے، جیسے بابری مسجد کے خلاف تحریک چلا کر، کبھی سی اے اے کی جو ابھی امینڈمنٹ ہوئی ان کے کانسٹیٹیوشن میں اس کے نام پر، کبھی گائے کے گوشت کے اوپر مختلف طرح کی موبلائزیشنز کر کے آپ اپنی تحریک کو آگے بڑھاتے ہیں. تشدد پس منظر میں رکھا جاتا ہے، بوقت ضرورت استعمال کیا جاتا ہے، جبکہ فیشزم میں یہ براہ راست استعمال کیا جاتا تھا. اس کو اٹلی میں مسولینی نے بھی استعمال کیا، اس کو جرمنی میں ہٹلر نے بھی استعمال کیا. تیسرا اور اہم فرق، مسولینی اور ہٹلر دونوں سوشلزم کی بات کرتے تھے، اگرچہ وہ امیروں کا سوشلزم تھا، وہاں کی بورژوازی سرمایہ دار طبقے کا سوشلزم تھا، لیکن دنیا میں سوشلزم کے نظریات اس وقت اتنے، بالخصوص یورپ اور امریکہ میں، اس قدر مقبول تھے کہ فاشسٹوں کو بھی سوشلزم کا لفظ استعمال کرنا پڑتا تھا. وہ یہ کہتے تھے کہ ریاست آپ کے روٹی کپڑے اور مکان کی ذمہ دار ہوگی. جبکہ نیو فیشزم ایک نیو لبرل قسم کے اقتصادی ماڈل کی قائل ہے. آخری بات جو میں یہاں پر اٹھانا چاہتا ہوں، آخری نقطہ جو میں یہاں پر پیش کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ فاشزم یورپ کے اندر پہلی عالمی جنگ کے بعد ابھرا اور دوسری عالمی جنگ تک اسے عروج حاصل ہوا. یہ ایک ایسی تحریک تھی، یہ ایک ایسا پولیٹیکل فینومینن تھا جس کا مقصد وہاں پر کمیونسٹ انقلابوں کا راستہ روکنا تھا. 1917 میں روس کے اندر انقلاب آ چکا تھا، جرمنی میں انقلاب کی کوشش ہوئی، سویڈن کے اندر انقلاب آیا، ہنگری میں تو وہاں کی مزدور تحریک اور کمیونسٹ پارٹی نے چند ماہ کے لیے انقلاب کرنے کے بعد حکومت بھی قائم کی اور یہ انقلاب 4-6 مہینے کے بعد ناکام ہو گیا. برطانیہ میں عام ہڑتال ہوئی 1925 میں جو ناکام ہو گئی. اسپین کے اندر جسے خانہ جنگی کہا جاتا ہے، در حقیقت ایک عوامی سوشلسٹ انقلاب تھا. تو ایک طرف انقلابات آ رہے ہیں، وہاں کی سرمایہ دار کلاس کو یہ خطرہ محسوس ہو رہا ہے کہ ہمارے ملک میں بھی، فرانس میں بھی، جرمنی میں بھی، ناروے میں بھی، ہالینڈ میں بھی، جگہ جگہ پر کمیونسٹ جو ہے وہ اقتدار میں آ جائیں گے. تو کمیونسٹوں کا راستہ روکنے کے لیے عام طور پر یہ کیا گیا کہ سرمایہ دار طبقے نے، اگرچہ وہ ہٹلر کو، مسولینی کو، ان فاشسٹوں کو وہ شاید بہت زیادہ پسند نہیں کرتے تھے، لیکن کمیونسٹ تحریک کو روکنے کے لیے انہوں نے اپنا وزن ان کے پلڑے میں ڈال دیا. اور یوں ہم دیکھتے ہیں کہ 20 کی دہائی میں، 30 کی دہائی میں فاشزم ایک ماڈل بن گیا، ایک طریقہ کار بن گیا، جس کے ذریعے سے کوشش کی گئی کہ کمیونسٹ انقلابات کا راستہ روکا جائے. ایک طریقہ کسی حد تک یہ بھی تھا کہ سوشل ڈیموکریٹک قسم کی جو پارٹیاں تھیں، برجوازی نے ان کے ساتھ اتحاد بنا لیے. اس کی ایک شاید وجہ یہ بھی تھی کہ بعض ممالک میں کمیونسٹ تحریک کا اس طرح سے ان کو خطرہ محسوس نہیں ہو رہا تھا. ایک تفصیلی بحث ہے، لیکن یہ ایک اہم پس منظر ہے. نیو فاشزم کا ابھار ایک ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب سرمایہ دار طبقے کو کسی بھی ملک میں، کسی بھی خطے میں کمیونسٹ انقلابات کا سامنا نہیں ہے. الٹا ان کا ابھار اس وجہ سے ہوا ہے کہ بایاں بازو زیادہ تر سیاسی منظرنامے سے غائب ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ فرق بہت اہم ہے دونوں کو سمجھنے کے لیے، لیکن ان دونوں میں مماثلتیں بھی بہت ہیں. فیشزم بھی اور نیو فیشزم بھی اپنے اپنے ممالک کے سرمایہ دار طبقے کو بزور طاقت پوری دنیا پر مسلط کرنا چاہتا ہے. آپ نے بھی دیکھ لیا ٹرمپ کس طرح کی حرکتیں کر رہا ہے. گرین لینڈ کو خریدنا ہے، پاناما کینال واپس لینی ہے، کینیڈا کو بولا جا رہا ہے کہ امریکہ میں شامل ہو جاؤ. اور اسی طرح ہم نے روس کے اندر پوتین کو دیکھا، وہ بھی اسی طرح کی حرکتیں کر رہا ہے، یوکرین پر قبضہ کرنے کی کوشش. ادھر کاکسز میں، سینٹرل ایشیا میں اپنا جو ایک ایجنڈا ہے اسے انہوں نے پچھلے 20 سال میں، 25 سال میں طاقت کے ذریعے مسلط کیا ہے. یہی حالت
بھارتیہ جنتا پارٹی یا نریندر مودی جنوبی ایشیا میں کسی حد تک کرنا چاہتے ہیں اور کر نہیں پا رہے. مختلف اس کی وجوہات ہیں، لیکن اہم بات یہ ہے کہ وہ سامراجی ایجنڈا مسلط کرنا چاہتے ہیں. یہاں پر میں یہ نقطہ بھی، یہ اعتراض بھی اٹھاتا چلا جاؤں کہ برازیل یا بھارت جیسے ملکوں میں فیشزم ہے یا نہیں ہے. یہ ایک مختلف بحث ہے. مودی کو فیشسٹ اور نیو فیشسٹ کہا جا سکتا ہے یا نہیں کہا جا سکتا، یہ اس پر ایک کافی بحث موجود ہے، لیکن کسی حد تک اس میں ٹرمپزم کی علامات ضرور پائی جاتی ہیں. میرا اپنا بھی یہ خیال ہے کہ مودی کو ایک فاشسٹ قوت قرار دینا تھوڑا مشکل ہے. جو مماثلتیں ہیں، جیسا کہ میں نے کہا، وہ یہ ہیں کہ یہ سامراجی طریقے سے اب دنیا پر اپنا غلبہ قائم کرنا چاہتے ہیں. فاشزم کا نتیجہ یہ نکلا تھا کہ دنیا میں دوسری عالمی جنگ ہوئی، جس کا زیادہ تر تھیٹر تو ایشیا، افریقہ اور یورپ خود بنے، لیکن اب کی بار شاید نوبت مختلف بھی ہو سکتی ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ فوری طور پر تیسری عالمی جنگ کے خطرے کو فوری خطرہ قرار نہیں دیا جا سکتا. اس فرق کے پیش نظر کہ ہٹلر یا مسولینی براہ راست جتھے استعمال کرتے تھے جو تشدد کرتے تھے، جبکہ نیو فیشزم براہ راست تشدد استعمال نہیں کر رہی، تو بظاہر یوں لگتا ہے کہ شاید یہ کوئی فیشزم سے بہتر سیاسی فنومنا ہے. در حقیقت یہ زیادہ خطرناک بھی ہے. یہ درست ہے کہ یہ فوری سیاسی مداخلت کے لیے تشدد استعمال نہیں کرتے، لیکن ان تمام قوتوں کے پاس لگ بھگ ایٹم بم موجود ہیں. اگر بعض حالات کے نتیجے میں ہم جنگ کی طرف بڑھتے ہیں تو اس دفعہ نیو فیشزم ہمیں نیوکلیر جنگ کی طرف لے کے جائے گی. پہلے ہی ماہرین یہ کہہ رہے ہیں کہ کیوبا مسل کرائسس کے بعد یہ دوسری مرتبہ ہوا کہ یوکرین جنگ میں ہم ایک ایٹمی جنگ کے بالکل دہانے پہ پہنچے ہوئے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ نیو فیشزم کو سمجھنا، اس پر بحث کرنا، اس کے بارے میں پڑھنا، اس کے بارے میں تحقیق کرنا دنیا بھر میں کنسرن سٹیزنز کے لیے، سیاسی کارکنوں کے لیے، بلکہ ہر کسی کے لیے بہت ضروری ہے. نہ صرف اس کو سمجھنا ضروری ہے، بلکہ اس کے خلاف عالمی سطح کے اوپر مشترکہ جدوجہد کی بھی ضرورت ہے. پروگرام میں ساتھ دینے کا بہت شکریہ.